السلام علیکم دوستو، کتابوں کے تعارف کا سلسلہ نمبر 9۔ میں اس کتاب کا تعارف کرانے سے پہلے اس کتاب میں شامل ایک بہت خوبصورت نظم آبائی گھروں کا دکھ، اس کا ایک کیونکہ نظم ذرا طویل ہے تو اس کا میں آخری پورشن جو ہے وہ سناتا ہوں آپ کو۔ آبائی گھروں کو جانے والے راستے بھی ایک سے ہوتے ہیں، سنسان اور گرد آلود مسافروں سے تہی، جن پر بگولے اٹھتے ہیں یا میت اٹھائے کبھی کبھی کوئی ایمبولینس گزرتی ہے۔ پھلائی اور کیکروں سے ڈھکے آبائی قبرستان تھوڑی دیر کے لیے آباد ہوتے ہیں، پھر دعاؤں اور باتوں کی بھن بھن میں منظر تتر بتر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موسم سے اکتائے ہوئے بادل بھی کسی پہاڑی قصبے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آبائی راستوں کے دکھ نظمائے نہیں جاتے، انہیں یاد کرتے ہوئے رویا بھی نہیں جا سکتا، یہ صرف کسی اپنے جیسے کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں شہروں میں اور ملکوں میں، لکڑی کے صندوق اور پیٹیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ گھروں میں کوئی جگہ نہ ہو تو دلوں اور ذہنوں کے کباڑ خانوں میں رکھی رہتی ہیں، کبھی نہ کھلنے کے لیے۔ پھر ایک دن ہم خود بند ہو جاتے ہیں، زمین پر آخری دن آنے سے پہلے ہمارے دن پورے ہو جاتے ہیں۔ کچھ زندگی میں ایسی کتابیں ہیں جو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہیں اور میں نے ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان میں ایک تو سیف ملوک بہت بچپن سے میرے ساتھ رہی اور میرے سرانے پڑھی ہوتی ہے ابھی بھی۔ اس کے ساتھ اختر ممونکا کی ایک کتاب ہے پیرس 105 کلومیٹر، یہ ایک سیاحت نامہ ہے، بڑا کمال کی چیز ہے وہ۔ میں اکثر جب دل کبھی اداس ہوتا ہے تو میں وہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، بہت مزہ کرتی ہے وہ کتاب۔ اس شخص نے واقعی سیاحت کی دنیا کی، اور گھوم پھر کر پیدل گھوم کے پورا یورپ دیکھتا ہوا وہ بالآخر، اور پھر راستے میں جو صوبتیں تھیں افغانستان کی اور پھر ایران سے تکلیفیں اٹھاتا ہوا وہ بالآخر پیرس پہنچ گیا۔ اسی طرح جھوٹے روپ کے درشن انور راجہ، ان کی کتاب ہمیشہ میں پاس رکھتا ہوں اور مجھے وہ ہمیشہ اس کو پڑھتا ہوں، بڑی خوبصورت ایک، اس کو خطوں پر مشتمل ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ناول ہے یا کوئی کہانی ہے، لیکن اس کا انداز تحریر بہت زبردست۔ انور راجہ ہمارے دوست بھی ہیں۔ یہ جو کتاب جس کا بھی میں نے ذکر کیا، نظم کے بین الاقوامی شاعر جناب نصیر احمد ناصر کی کتاب سرمئی نیند کی بازگشت، اس میں سے پڑھی تھی آپ کے لیے۔ یہ اس کے پیچھے، اور یہ کیا ہوا ہے، اسی کتاب کے پیچھے محترم نصیر احمد ناصر صاحب کی تصویر موجود ہے، اور ان کی دیگر کتابوں کے اس میں ریفرنس موجود ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، جس میں ان کی کتاب پانی میں گم خواب، یہ بھی نظمیں ہیں، عرب کی سو گیا ہے، یہ بھی نظمیں ہیں، ملبے سے ملی چیزیں، یہ بھی نظموں کا مجموعہ ہے، تیسرے قدم کا خمیازہ نظمیں ہیں، زرد پتوں کی شال، یہ بھی نظمیں ہیں۔ پھر ان کی نظموں کے جو انگریزی تراجم ہوئے ہیں ان میں ڈریمز لاسٹ ان واٹر، اور دوسری ہے اے مین آؤٹ سائڈ ہسٹری۔ نصیر احمد ناصر کا تعلق گجرات سے ہے، گجرات کا ایک گاؤں ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ بیسیکلی سول انجینئر ہیں اور ان کا کافی سارا وقت سعودی عرب میں گزرا، اس کے بعد یہ پاکستان آئے۔ اس دوران جب وہ اسلام آباد میں بھی رہے پہلے، تو ان کے دوست احباب جن میں مظہر اسلام صاحب تھے اور احباب تھے جن کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں، تو یہ شروع سے ہی اچھا نظم کے علاوہ انہوں نے افسانے بھی لکھے اور جنگ اخبار میں کالم بھی لکھتے رہے بڑا عرصہ۔ پھر انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تستیر کے نام سے، ایک ادبی پرچہ، اور اس نے اتنی جلدی، حالانکہ اس وقت اوراق اور فنون جیسے، اور کراچی سے سیپ جیسے، اور پھر نقوش لاہور سے، لیکن
تستیر نے اتنی جلدی اپنی جگہ بنائی کیونکہ یہ ایک بہترین ادبی پرچہ، اور پھر خاص بات یہ تھی کہ اس میں انہوں نے نئے لوگوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی، ایون کہ مجھے بھی یاد ہے کہ 96 میں غالباً 95-96 میں یا ایسے ہی کچھ، تو انہوں نے میرے افسانے جب پڑھے کہیں پہ تو انہوں نے وہ مجھ سے لے لیے اور میرے 4 یا 5 افسانے اگلے شمارے میں چھاپے تھے. اس طرح حوصلہ افزائی کی اور پھر میری نظمیں بھی چھاپتے رہے ہیں، اور باقی انہوں نے ہمیشہ ہی نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. نصیر احمد ناصر بلا شبہ ایک ایسے شاعر ہیں جو اس عہد میں نظم، خاص کر غزلیں بھی انہوں نے کہی ہیں اور بڑی خوبصورت غزلیں کہی ہیں، لیکن نظم میں ان کا کمال ہے. اور وہ ایسی نظمیں ہیں کہ ان کے کئی زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں، جس میں عربی، فارسی، اور مجھے نہیں اندازہ کہ افغانستان میں بھی ان کے تراجم ہوئے ہیں، شاید دری زبان میں یا فارسی میں ہوئے ہیں. پھر کچھ رشین زبانوں میں بھی تراجم ہوئے ہیں. تو بلا شبہ نصیر احمد ناصر ہمارے عہد کے ایک بڑے شاعر ہیں اور نامور شاعر ہیں. اور تستیر ابھی بھی بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا تستیر کے، ظاہر ہے کچھ حالات ایسے تھے اور کچھ کووڈ آ گیا، پھر اس طرح کی چیزیں صورتحال سامنے آئیں. تو پھر جیلم بک کارنر کے گگن شاہد اور امر شاہد نے انہوں نے کہا جی نہیں، آپ صرف ایڈٹ کر کے دیں، اس کو چھاپنا اور مارکیٹ کرنا. تو اب وہ اس طرح ان کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے لوث ادبی خدمت ہے جو نصیر احمد ناصر صاحب سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان پہ بہت سارا کام ہونا چاہیے. نصیر احمد ناصر صاحب سے زندگی میں پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، اور ایم فل کے تو شاید ہوئے ہیں ان پہ، لیکن پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. اور بلا شبہ وہ ایک بہترین دوست، بہترین انسان اور بہت ہی محبت کرنے والے انسان ہیں. ان کا حلقہ احباب پوری دنیا میں بہت وسیع ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں. اور اس کے علاوہ تستیر کو جب بھی آئے، 3 مہینے بعد آتا ہے یا کبھی مختلف ٹائم پر آتا ہے، جب بھی آئے تو وہ ضرور پڑھا کریں، اور کتاب کو خرید کر پڑھنے کی عادت ڈالیں. بہت شکریہ آپ کا.